اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کیے، انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، انہیں ان کے دشمنوں سے نجات دی، لیکن اس کے باوجود ان کے دل اللہ کے آگے جھکے نہیں، ان کے دلوں میں نرمی نہیں پیدا ہوئی، ان کے اندر شکر گزاری نہیں آئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ آج ہم دلوں کی سختی کے بارے میں، سنگ دلی کے بارے میں پڑھیں گے ایک مثال جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں پائی جاتی ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، واقعہ یا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اس مثال کا سیاق و سباق کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بے اولاد تھا مگر بہت مالدار تھا، اس کا بھتیجا اس کا وارث بنتا تھا، تو بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو رات کے وقت اپنے ہی یعنی بنی اسرائیل ہی کے ایک آدمی کے دروازے پر پھینک آیا، پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ اس شخص نے اسے قتل کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں
سب لوگ مسلح ہو کر ان کی طرف گئے اور ان کا قبیلہ بھی مسلح ہو گیا اور آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگے. تو اتنے میں ایک عقل مند شخص نے ان سے کہا کہ تم آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، تم ان سے فیصلہ کروا لو. لہٰذا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ پھر انہوں نے گائے سے متعلق بہت سے سوالات کیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی شکل کیسی ہو، اور کہنے لگے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ ہل جوتتی ہے، نہ زمین میں ہل نہیں چلاتی، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی قسم کا رنگ اور نشان نہیں. تو انہوں نے کہا اب تم ٹھیک بات لائے ہو، اور پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور لگتا ایسا تھا کہ وہ ذبح نہیں کریں گے. بہرحال اگر وہ پس و پیش نہ کرتے، بہت سے سوالات نہ کرتے، تو حکم کی اطاعت بھی ہو جاتی اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا. لیکن چونکہ انہوں نے بحث مباحثے سے کام لیا، بہت سے سوالات کیے، تو بالآخر انہیں گائے تو مل گئی، لیکن اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی. کہا جاتا ہے کہ صرف ایک ہی شخص ایسا تھا جس کے پاس وہ گائے تھی، اور اس نے پھر بہت بڑا مطالبہ کیا کہ اس گائے کی کھال بھر سونا اگر تم مجھے دو گے، یعنی گوشت تم نکال کر اتنا سونا مجھے دو گے تو تب میں تمہیں یہ گائے دوں گا. بہرحال انہوں نے جیسے تیسے اس گائے کو خریدا، اور اس کے بعد یہ کہ اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر جو ہی مارا گیا تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے واضح طور پر اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے مجھے قتل کیا. اب جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کیا تو بھتیجے نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو اسے قتل نہیں کیا. پھر قسم کھا لی، جبکہ اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے تھے. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مردہ شخص زندہ ہو کر بیٹھتا ہے اور بتاتا ہے کہ قاتل کون ہے، لیکن قاتل پھر بھی ڈھٹائی کے ساتھ قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. یعنی اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ مجرم کو پکڑا جاتا، تم نے مجرم کی ہاں میں ہاں ملا دی، لہٰذا جرم کرنے والے یا ظالم کا ساتھ دینے کی بنا پر ان سب کے دل سخت کر دیے گئے. اسی طرح یہ ہے کہ طویل مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے. بہت سی انہوں نے آیات دیکھی، معجزات دیکھے، لیکن کسی نصیحت اور موعظت کو قبول نہیں کیا. اسی وجہ سے پھر ان کے دل سخت ہو گئے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، یعنی انہوں نے جو عہد اللہ سے باندھا اس کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. یعنی یہ ایک خاص واقعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اوور آل بنی اسرائیل کا جو رویہ رہا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ، اس بنا پر ان کے دل سخت کر دیے گئے. اور کیسے سخت کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جیسے پتھر ہوں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. کیونکہ پتھر ایسے ہوتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹوٹتے ہیں تو ان میں سے چشمے اور نہریں بہہ پڑتی ہیں، اور بعض پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے ڈر اور خوف سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر پڑتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بات سمجھا رہے ہیں، اور بذات خود اس مثال کے اندر کتنی گہرائی پائی جاتی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مثال اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ وہ چیز جو ہمیں نظر نہ آتی ہو اسے کسی ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے کہ جو نظر آتی ہو، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہو، جس کو ہم سمجھ سکتے ہو. تو دلوں کی سختی جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی. دلوں کی سختی ایک مانوی سختی ہے جس کو پتھروں کی سختی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت چیز کے ساتھ. تو فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، ٹھوس ہو گئے، پتھریلے ہو گئے. قست کا معنی ہوتا ہے سخت ہونا، خشک ہونا، سخت مزاج ہونا. اور اس کے برعکس دلوں کی نرمی ہوتی ہے، یعنی سختی کے برعکس نرمی ہوتی ہے، جس میں رحمت اور سکینت
اور خشوع پایا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت ہوتی ہے۔ تو ان کے دل ان سب خیر سے خالی تھے۔ اور قاسی کہتے ہیں عربی میں کہ ایسی چیز کہ جس کے اندر کسی دوسری چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اصلاً، لیکن کسی وجہ سے وہ صلاحیت ختم ہو جائے، تو اس کے لیے لفظ قاسی بولا جاتا ہے۔ یعنی اس میں جذب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن کوئی وجہ ہوئی کہ اب وہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں، انسان کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کے اندر سے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور دل کسی قسم کی خیر اور بھلائی کی بات کو قبول نہیں کرتے، وہ ان کے اندر نہیں جاتی۔ اور دل ہمارے سارے اعضاء کا بادشاہ ہے۔ جب دل کے اندر خشیت ہوتی ہے، دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، دل کے اندر نرمی ہوتی ہے، تو اس کا اثر پورے وجود پر ہوتا ہے، انسان کی پوری زندگی پر ہوتا ہے، اس کے پورے اعمال پر ہوتا ہے۔ اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو سخت سے سخت بات اور پیار بھری بات اور نصیحت بھری بات پھر اثر نہیں کرتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان خیر کی باتوں کو ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے سے نکال دیتا ہے، بڑی بڑی عبرتناک واقعات اور مثالیں اپنے سامنے دیکھتا ہے، لیکن اس کے دل پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، ایک دل کی قوت بھی ہوتی ہے، وہ دل کی مضبوطی ہوتی ہے، دل کا ثبات ہوتا ہے، جماؤ ہوتا ہے، کسی کام کو کرنے کی صلاحیت اور توفیق ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں سختی ایک مذموم چیز ہے۔ قوت، دل کی قوت، دل کا مضبوط ہونا، بہادر ہونا، یہ اس کی خوبی ہے، یہ قابل تعریف ہے، جبکہ دل کی سختی قابل مذمت ہے۔ تو دل کو سخت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طاقتور ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے، لیکن نرم ہونا چاہیے۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی اوپر جو واقعہ گزرا خاص طور پر اس کے بعد، لیکن عمومی طور پر ان سارے انعامات اور معجزات کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، پھر اسی طرح من و سلوہ انہیں دیا، پھر اسی طرح ان پر جب پہاڑ معلق کر کے ان سے وعدہ لیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، پھر اس کو ٹال دیا، پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح دشمنوں سے نجات دی، کس طرح ان کو تورات دی گئی، ان کے اندر پیغمبر بھیجے گئے۔ تو یہ سارے جو انعامات تھے، ایک کے بعد ایک نعمت، ایک کے بعد ایک نعمت، جس کا ان آیات سے پہلے تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں ذکر ہو چکا ہے، اور یہ اس سلسلے کی ایک طرح سے آخری آیت ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ ان ساری چیزوں کو پا کر تم نے جب اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو طیبات عطا کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دشمن سے نجات عطا کی تھی، ان کے اندر انبیاء بھیجے تھے، وہ ان کو باقی جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی ہر طرح کے انعامات اور اکرامات تھے، لیکن اتنی ہی شدت کے ساتھ ان کی طرف سے نافرمانیاں بھی تھیں اور ڈھٹائی کا رویہ تھا، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں، جس کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا ہو، جس کے پاس اللہ کی کتاب محفوظ شکل میں ہو، اور پھر وہ اس کو کوئی اہمیت نہ دے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہاں ان کے دلوں کی سختی کو کس چیز سے مثال دی گئی؟ کالحجارہ، فہی کالحجارہ، تو ان کی مثال پتھروں جیسی ہو گئی، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی وہ سختی میں پتھر کی مانند ہے، اور پتھر جو ہے وہ لوہے سے بھی سخت ہوتا ہے، کیونکہ فولاد ہو، سیسا ہو، پتھر ہو، لوہا ہو، پیتل ہو، اس قسم کی جتنی بھی دھاتیں ہیں جو سخت دھاتیں ہوتی ہیں، جب انہیں آگ میں پگھلایا جائے تو وہ پگھل جاتی ہیں۔ اس کے برعکس پتھر آگ میں پگھلتا نہیں ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن میلٹ نہیں ہوتا۔
تو یہاں اسی لیے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی کہ وہ جب سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پگھلتے نہیں، پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا۔ پھر فرمایا او اشد، او یہاں شک کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ شک تھا کہ وہ پتھروں کی طرح تھے یا پھر وہ اس سے بھی سخت تھے، یہ شک کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ بل کے معنوں میں اضراب کے لیے کہ پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی سخت، یا پھر تنویع کے لیے ہے۔ تنویع کہتے ہیں اقسام بیان کرنے کو، یعنی ان کے دل پتھر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں کی طرح بنی اسرائیل کے، کیونکہ درجات ہوتے ہیں نا لوگوں کے بھی، اور کچھ کے تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ معنی بھی کیا گیا ہے۔ اور او کا لفظ جو ہے یہ حرف ہے، بیسیکلی یہ حرف عطف ہے، اور حرف عطف کے بعد جو آتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں، اشد۔ اور اس کا قاعدہ لغت عربی کے مطابق معطوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو حرف عطف سے پہلے کا ہوتا ہے۔ تو حرف عطف سے پہلے کیا ہے؟ کل حجارتی زیر آ رہی ہے، لیکن او اشدو آ گیا ہے، ہونا تو چاہیے تھا او اشدی، لیکن اشدو آ گیا، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اصل میں اشدو سے پہلے ہم محذوف ہے، اور اشدو اس کی خبر ہے، یعنی ہم اشد قسوہ، اور یوں یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اور لغت میں جملہ اسمیہ جو ہے یہ ثبات کا معنی دیتا ہے، یعنی ایسا ہی ہے، یعنی یہ بات جو کہی گئی ہے کہ او اشد قسوہ، تو اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ حجارہ ہیں یا زیادہ سخت ہیں، پتھر ہیں یا پتھروں سے بھی سخت ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ بعض یہود کے دل حجارہ تھے اور بعض اس سے بھی زیادہ سخت تھے، اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ دلوں کی حالت بدلتی بھی رہتی ہے، تو بعض وقت وہ حجارہ کی طرح ہوتے تھے، پتھر کی طرح، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ سخت۔ اب دیکھیے کہ پتھر کے لیے سخت ہونا ایک خوبی ہے، یعنی پتھر کا سخت ہونا اس کے لیے خیر کا باعث ہے، کیونکہ اس سے سختی مطلوب ہے۔ جو کام پتھر سے لیا جانا ہے اس کے لیے اس کو پتھر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ پتھر نو مثال کے طور پر پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں، اگر یہ پہاڑ سخت نہ ہو تو کیا ہو؟ ہوا آئے اور سب کو اڑا کے لے جائے، بارش برسے اور سب بہہ جائیں، یا دھوپ نکلے اور اگر مثلا برف بھی ہے تو وہ بھی ساری پگھل جائے۔ تو پتھروں کے لیے تو سختی ان کی خوبی ہے، لیکن انسان کے لیے پتھر جیسا ہونا اس کی مذمت ہے۔ سنگ دل، سٹون ہارٹڈ، اردو میں بھی آپ دیکھیں سنگ دل کہتے، سنگ پتھر کو کہتے فارسی میں۔ تو حجارہ کے بھی اپنے فائدے ہیں، یعنی پتھروں کے اپنے فائدے ہیں جو کہ آگے آیت میں آ رہے ہیں، لیکن جب کوئی شخص پتھر جیسا ہو جاتا ہے، پتھر دل ہو جاتا ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں پتھر دل ہے فلاں، تو پتھر دل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے کوئی خیر نہیں نکلتی۔ یعنی پتھر اپنی اصلی شکل میں بڑی خیر رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن انسان جب پتھر بنتا ہے تو اس کے اندر تو کوئی خیر رہتی ہی نہیں، اور صرف پتھر یا چٹان یا کوئی پتھر کا ٹکڑا چھوڑے، بڑے بڑے پہاڑ، جب کوہ طور نے تجلی دیکھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تو کیا ہوا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حالانکہ پتھروں کو توڑنے کے لیے بہت بڑی فورس چاہیے ہوتی ہے، جی ڈائنامائٹ چاہیے ہوتا ہے، اٹامک فورسز چاہیے ہوتی ہے پتھروں کو توڑنے کے لیے، لیکن وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے آن کی آن میں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا چٹان کے اوپر تو کیا ہوا؟ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اس میں سے خیر نکل پڑی۔ اسی طرح لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ،
اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، یعنی اللہ کا کلام اپنے اندر اتنی قوت رکھتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر بھی اترے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اللہ کے ڈر سے جھک جائے، پست ہو جائے۔ اور یہاں اسی لیے فرمایا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ کہیں کہ اگر قرآن مجید میرے دل پر اثر نہیں کر رہا تو کہیں میرا دل سخت تو نہیں۔ یعنی یہ اپنا جائزہ لینے کی، جیسے آپ دیکھیں فزیکلی بھی اگر ہارڈ ہو جائے تو انسان کے لیے موت ہو سکتی ہے، اس کا فنکشن ختم ہو سکتا ہے، اس کا کام کرنا بند ہو سکتا ہے، تو وہ انسان کے لیے موت کا پیغام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اسپرچولی بھی اگر دل سخت ہو جائے تو یہ انسان کی روحانی موت ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا 3 مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لیتے رہو، قرآن سنتے وقت، ذکر کی محفلوں میں، اور تنہائی کے اوقات میں۔ اگر اس میں دل نہ لگے تو سمجھو کہ پھر دل نہیں، پتھر ہے سینے میں۔ تو ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن سنتے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمارا دل کتنا لگتا ہے، ہمارے اندر کیسا ارتعاش آتا ہے، کیونکہ جب زلزلہ آتا ہے یا زمین کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو پتھر بھی کانپ اٹھتے ہیں، پتھر گر پڑتے ہیں، پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن انسان ہے کہ اس پر اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا۔ تو فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھر، لما، البتہ ایسے ہیں جو يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ یتفجر، تفجر کا معنی ہوتا ہے کثیر مقدار میں، وسیع پیمانے پر کسی چیز کا پھٹنا۔ اور نہریں جو ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ پانی نکلتا ہے نا، زیادہ پانی بہتا ہے۔ یعنی کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جہاں سے پانی کی نہریں پھوٹتی ہیں، جن سے لوگ خود پانی پیتے ہیں، اپنے کھیتوں اور جانوروں کو پلاتے ہیں اور بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اور پتھر جب پھٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ 1 مکعب میٹر پتھر کو توڑنے کے لیے 16,700 ٹن فورس کی ضرورت ہوتی ہے، اور 37 ملین پاؤنڈ فورس کی صرف 3/3 پتھر کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو کرش کرنا چاہیں تو 73 ملین پاؤنڈز فورس آپ کو چاہیے۔ لیکن یہ پتھر اللہ کے ڈر سے کیسے پھٹتے ہیں، اللہ کے حکم سے کیسے پھٹتے ہیں کہ وہاں سے پانی نکل آتا ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ جب بادل اور بارش آتی ہے تو زمین کے اندر پانی جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر کی سٹریمز کے چلا جاتا ہے، لیکن ان سٹریمز کے اوپر آس پاس پتھر بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی زمین سے باہر نہیں نکلتا۔ جب زلزلے آتے ہیں یا جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ان چٹانوں کے اندر کریکس ہوتے ہیں تو پھر ان سے پانی گش کر کے باہر نکلتا ہے اور بڑی بڑی نہریں اور دریا جاری ہو جاتے ہیں، اور ان سے بڑے وسیع پیمانے پر خیر پھوٹتی ہے جس سے بے شمار انسانیت سیراب ہوتی ہے۔ اسی طرح جس انسان کے اندر خیر ہو، یعنی پہلے وہ غافل تھا، اسے پتہ نہیں تھا، سخت مزاج تھا، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آتی ہے، لیکن جب قرآن ان کے دل پہ اترا تو کس طرح ان سے خیر جاری ہوئی، کتنے بڑے بڑے نیکی کے کام انہوں نے کیے کہ جس سے نسلیں فائدہ اٹھا رہی ہیں، کیونکہ نہروں سے جو پانی نکلتا ہے وہ پھر بہتے بہتے میلوں، سینکڑوں میل دور تک چلا جاتا ہے، اس کے اثرات بہت دور دور تک جاتے ہیں، اور سورس کیا ہے؟ پتھر کا پھٹنا۔ تو جس انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی سختی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر دوسروں کے لیے بے پناہ بھلائی آ جاتی، وہ ہر ایک کی خیر سوچتا ہے، ہر ایک کے لیے بھلا کرتا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، کریک ہو جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی رسنے لگتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ یعنی پہلے درجے میں زیادہ پانی نکلتا ہے، لیکن چونکہ دلوں کی بھی حالتیں، پتھروں کی بھی، اور ان کے مقام کے کہاں پر وہ پتھر ہیں،
کتنے سائز کے ہیں، کیونکہ اس سختی میں بھی پتھر مختلف ہوتے ہیں، تو پھر اس کے اندر سے دوسری قسم کے پتھر سے جب وہ کریک ہوتا ہے تو پانی نکلنے لگتا ہے، اور یہ پہلی قسم کے پتھروں سے کم درجے کے ہیں۔ اور پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے انسانیت کے لیے، انسان کی زندگی اس پر قائم ہے۔ صرف انسان نہیں، حیوان، نباتات سب پانی کے محتاج ہوتے ہیں۔ تندرستی اور صحت کی بقا کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر سب سے زیادہ مقدار پانی ہی کی ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز جو ہے اس کی بنیاد پانی ہے۔ پانی کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں، ہر چیز کی اصل پانی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے، آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے۔ آپ نے فرمایا، ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی گویا زندگی، عمارت سے مراد آبادی اور خوشحالی کی بنیاد پانی ہے۔ تو اس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ انسان کے اندر نرمی ہو، کہ اس کے آنسو بہہ پڑے، یعنی دل کی نرمی کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے پانی بہہ کے، اس کے اندر، جسم کے اندر اس کے رونگٹے کھڑے ہو کر، اس کے کھال نرم ہو کر، یعنی اس کا اثر پھر پورے جسم پر پڑتا ہے، اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پانی تو نہیں نکلتا، لیکن اللہ کے ڈر سے وہ گر پڑتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ کہاں اونچے لگے ہوئے تھے اور کہاں وہ لڑکتے 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 نیچے آ گئے۔ یہبط، حبوط کا معنی ہے اوپر سے نیچے آنا، اور یہاں خشیت اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس کے ساتھ علم بھی ہو، جیسے آتا ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو یہ علم کس چیز کا علم؟ اللہ کی عظمت کا علم۔ تو پتھروں کے اندر بھی اللہ کی ہیبت جب آتی، اللہ کی عظمت کا احساس جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی سے جب بھی چٹان گرتی ہے اور کسی بھی پتھر سے جب نہر پھوٹتی ہے یا اس میں سے پانی نکلتا ہے تو ایسا صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ نباتات کے علاوہ انسان، حیوانات، نباتات کے علاوہ جمادات کے اندر بھی اللہ کی معرفت ہے، اسی لیے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اسی لیے ان کے اندر اللہ کی خشیت آتی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر چیز قیامت کے آنے سے ڈرنے لگتی ہے۔ تو ہر چیز کیسے ڈرنے لگتی ہے؟ کیونکہ ان کے اندر بھی اللہ کی معرفت ہے۔ ایک انسان ایسا ہے جو سنگ دل ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی معرفت نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ترتیب بیان ہوئی وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے تفجر کی بات کی گئی، پھر تشقق کی بات ہے، پھر حبوط کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اوپر سے پہاڑ سے پتھر لڑکتے ہیں نا تو وہ صرف اوپر ہی ہلچل نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے زمین کے اندر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے درجے کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پہاڑ سے اوپر سے پتھر لڑکتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ بِغَافِلٍ، با یہاں زائد ہے، تاکید کے لیے آئی ہے، اور یہ ایک طرح سے تہدید ہے، دھمکی ہے، خوف دلانا ہے کہ تم جو کر رہے ہو کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا اور تمہیں ایسی سزا دے گا جس کے تم مستحق ہوگے، کیونکہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آیا نا کہ وہ غافل نہیں ہے، تو اللہ کا غافل نہ ہونا اس کی صفات سلبیہ میں سے ہے، یعنی یہ چیز اللہ کی غفلت اللہ کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صفات سلبیہ ایسی ہوتی ہیں جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات سے نفی کر دیتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے،
اور یہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں. ایک اس چیز کی نفی کرنا جس کا وہاں ذکر ہوا ہے، یعنی غفلت کی نفی ہے غافل میں، اور دوسرا اس کے برعکس اس کی صفت کمال کو ثابت کرنا. غافل نہیں تو پھر کیا ہے؟ پوری طرح جاننے والا ہے. تو اللہ اس سے غافل نہیں جو لوگ عمل کر رہے ہیں. اور اس کو ایک قرات میں یعملون بھی پڑھا گیا ہے. اور یہاں براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اس دور کے بھی جب یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود جو ہیں ان سے بھی خطاب ہے، اور اس کے بعد بھی. اور پھر جیسا کہ آیات سے ایک سبق لینا ہوتا ہے، تو اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام سے اثر نہیں لیتے تو پھر یہ ڈرنے کی بات ہے، فکر مندی کی بات ہے. تو بنیادی طور پر تو بنی اسرائیل کی سرزنش کی گئی کہ تم عجیب قوم ہو کہ مردے کا جی اٹھنا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی تم اپنے کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے، تمہارے دل نرم نہ ہوئے، پتھر جیسے ہو گئے، اس سے بھی سخت ہو گئے. اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی اس سے بھی پتہ چلتی کہ جو انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ کیا، جو انہوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ کیا. یعنی جب دل سخت ہوتا ہے نا، انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، اسے ڈر ہی نہیں لگتا، اس کے اندر سے حیا ہی نکل جاتی، اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، وہ ہر طرح کا ظلم کر لیتا ہے. پھر اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی ہی تھی کہ وہ انبیاء کو نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. آپ سوچئے اگر ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ہمارے دلوں کا حال کیا ہو، ہمارے اندر کیسی محبت ہو، ہماری کیفیت ہی بدل جائے. وہ آواز دے تو ہم لبیک کہہ کے آگے بڑھیں جیسے صحابہ کرام تھے. کیسی محبت تھی، کیسا تعلق تھا، کیسے معاملات تھے. اس کے برعکس آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کی قوم ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے. کبھی بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو ڈائریکٹ خود دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک تم یہ کام ہمارا نہ کرو. یعنی ہر موقع پر وہ ان کو، اور جب وہ کہتے ہیں چلو ہم اپنا ملک واپس فتح کرتے ہیں تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تم لوگ جا کے لڑو، اور جب فلسطین فتح ہو جائے تو پھر ہم بھی آ جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اسی طرح انبیاء کو قتل کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. لوگوں کا مال ناجائز کھاتے تھے، پیغمبروں کا انکار کر دیتے تھے، اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات پر فوقیت دیتے تھے، اللہ کے وعدوں کو توڑ دیتے تھے، کتاب میں تحریف کرتے تھے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یعنی اللہ کے کلام کو بدل دیا. یعنی آپ دیکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، پڑھتے وقت کوئی منہ سے لفظ غلط نکل جائے تو کہتے استغفر اللہ، واپس پڑھتے. امام بھی تراویح میں بھول جائے، واپس پیچھے سے پوری آیت پڑھتے. یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کلام کے ادب کی وجہ سے. لیکن ان کا حال دیکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں سے مٹا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، آگے کر رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں، لوگوں سے اس کو چھپا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ دلوں کی سختی ہی کی تو ہے. تو اہل ایمان کو بنی اسرائیل کی روش اپنانے سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی پیروی نہ کرنا اس معاملے میں. ابن کثیر کہتے ہیں اللہ نے مومنوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کریں جن پر ان سے پہلے یہود و نصارہ میں سے کتاب کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی. تو بہرحال ان کے جرائم بے شمار تھے. اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے کے علاوہ
اس کو تھوڑی قیمت پہ بیچا بھی، اسے اپنے پس پشت ڈال دیا، اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عزیر کو جو ایک نبی تھے اللہ کا بیٹا قرار دیا، یعنی شرک تک کا ارتکاب کیا۔ تو یہاں اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معقول چیز، یعنی جو صرف عقل سے سمجھی جا سکتی ہے، اس کو ایک محسوس چیز سے، ملموس یعنی جس کو چھوا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اور وجہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ لوہے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی، پیتل کے ساتھ نہیں دی گئی، پتھر ہی کے ساتھ دی گئی، کیونکہ دل اور پتھر میں ایک مماثلت ہے۔ ابن عاشور کہتے ہیں اللہ نے جو ان کے دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی پتھر اور بنی اسرائیل کے دل سختی میں مشترک ہیں، ایک جیسے ہیں۔ پتھر تو پھٹنے پہ تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، ان کا فنکشن تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو، یہود کو کسی چیز نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ اور لوگوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خانہ ہے ہی نہیں اللہ کے ڈر کا، وہ آزاد رہتے ہیں، جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں، جس چیز میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہی کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں انہیں کوئی دنیا کا نقصان نظر آتا ہے اس چیز کو وہ نہیں لیتے، دلیل کی بجائے مفاد کو اہمیت دیتے ہیں، یعنی دلیل کو نہیں مانتے، بس یہ دیکھتے ہیں فائدہ کس چیز میں ہے۔ اگر نفس ان کا کہے کسی چیز کے آگے جھکنے کو کہ گدھے کو استاد بنا لو تو وہ بھی کر لیں گے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں ان کے دل جھکنے کو تیار نہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں کچھ نہ کچھ حرام حلال کا لحاظ رہتا ہے، ان کو خیال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، تو عام حالات میں وہ اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں عام طور پر لوگوں کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن پھر بھی ان کے اندر کسی نہ کسی درجے کی پیچیدگی ہوتی ہے، ان کے اندر نفس کے چھپے ہوئے جذبات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے، کو ان کے نفس پہ چیز گراں گزر جائے تو پھر پھٹ پڑتے ہیں، پھر وہ لحاظ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ان کے تقویٰ ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو عام حالات میں، نارمل حالات میں وہ اچھے انسان ہوتے ہیں، لیکن غیر معمولی حالات میں وہ پھر ان کے اندر وہی ہوتا ہے جو کسی اللہ سے نہ ڈرنے والے کے اندر حرکتیں ہوتی ہیں یا جو کام ہوتے، یعنی اللہ سے نہ ڈرنے والے جیسے ریاکٹ کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں۔ صرف تیسری قسم کا انسان ایسا ہے جو پورے معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو واقعی اللہ کو پہچانتا ہے اور اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے، اپنی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ صرف عام حالات میں ہی اللہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ ہر طرح کے حالات میں اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے اوپر خود نگرانی کرتا ہے، نہ کسی کی محبت اس کو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہے اور نہ کسی سے نفرت، کیونکہ عام طور پر لوگ محبت اور نفرت میں پھر عدل نہیں کر پاتے، وہ اللہ کی ناراضگی کے کام شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی کسی سے بے انصافی نہیں کرتے، وہ اپنا مسلسل احتساب کرتے رہتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جو اللہ کی پسند کی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں اس مثال میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے پتھروں کا بتایا ہے کہ بعض انسان جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وہ خیر کثیر ان کے اندر ہوتی ہے، کچھ لوگ خشک چٹان کی طرح ہوتے ہیں، تھوڑا بہت پانی رستا ہے، تھوڑی خیر ہوتی ہے، اور کچھ جو ہیں وہ لڑک کے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو بہرحال بعض نے کہا کہ پتھروں کی مثال آنسوؤں سے متعلق بھی ہے جو کہ دل کی نرمی کا اظہار ہوتا ہے، کچھ لوگ زیادہ رونے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کم روتے ہیں اور کچھ کبھی بھی نہیں روتے،
یا کچھ کا صرف دل روتا ہے. تو بہرحال یہ مختلف قسمیں بتائی گئی ہیں. اصل بات وہی ہے کہ پتھر ان انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں. بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے، لیکن ویسے غور و فکر کی کئی چیزیں لوگوں نے بطور سبق لی ہیں. تو بہرحال چونکہ پتھروں کی 3 قسمیں ہیں، تو بعض انسان جو ہے وہ خیر کی چابیاں ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں خیر ہی پھیلاتے ہیں، مبارک ہی ہوتے ہیں. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، ان سے بڑا نفع پہنچتا ہے، بکثرت خیر ان سے نکلتی ہے. حدیث میں آتا ہے لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں. اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال کیا ہیں؟ کسی مسلمان کو خوش کر دینا، کسی کی تکلیف دور کر دینا، کسی کا قرضہ ادا کر دینا، کسی سے بھوک دور کر دینا. اور جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. ابن قیم کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے. اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں نہر یا دریا جب چلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، کبھی کسی طرف رخ موڑ لیتا ہے، کبھی کسی طرف، جدھر جدھر جاتا ہے وہاں وہاں خیر ہی خیر ہوتی چلی جاتی ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ہر طرح کے خیر کے کام کرتے تھے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ ایک ہی دن میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوال کیے اپنے صحابہ سے کہ جنازہ کس نے پڑھا، تو انہوں نے کہا میں نے پڑھا. مسکین کو کھانا کس نے کھلایا، تو انہوں نے کہا میں نے کھلایا. اور مریض کی عادت کس نے کی، تو یہ سارے کام جو تھے وہ ابو بکر. اور روزے سے کون ہے، تو یہ سب کام حضرت ابو بکر ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں فجر کی نماز سے پہلے کر چکے تھے. تو نیکی کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور کم سے کم درجہ نیکی کا کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں کو شر پہنچانے سے روکے، یعنی اپنا شر دوسروں تک نہ لے جائے. پھر اسی طرح اللہ کی خشیت کی بڑی اہمیت ہے، اللہ سے ڈرنا، کیونکہ ڈر سے پتھر ٹوٹتے ہیں. اللہ کی خشیت انبیاء کی صفت بھی ہے. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، فرشتوں کی صفت بھی ہے. وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، متقین کی صفت ہے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ، اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ کا تقوی ضروری ہے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ابن قیم کہتے ہیں عام مومن خوف رکھتے ہیں، علماء اور اللہ کی معرفت رکھنے والے خشیت رکھتے ہیں، اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیبت رکھتے ہیں، اور اللہ کے مقربین اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کرتے ہیں. اور جس انسان کے دل میں جتنی اللہ کی معرفت ہوتی ہے اس کے دل میں اتنی خشیت ہوتی ہے. منافق اللہ سے نہیں ڈرتا، مومن احسان اور خشیت کو جمع کرتا ہے. منافق بدعملی اور بے خوفی جمع کرتا ہے، یعنی کام بھی کچھ نہیں کرتا اور ڈرتا بھی نہیں. اسی طرح اللہ کے ڈر سے رونے والے جو ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے، اللہ کے ڈر سے نکلے. پھر اس مثال میں ایک اور فائدہ بھی پایا جاتا ہے کہ جمادات اور نباتات وغیرہ بھی اپنے رب کو پہچانتے ہیں، یعنی بے جان چیزیں بھی اللہ کی معرفت رکھتی ہیں. سورۃ جمعہ میں آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں
میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا. یعنی وہ پیغمبر کو بھی پہچانتا تھا کہ یہ آئندہ کا پیغمبر ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر گئے حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو وہ کانپنے لگ گیا، لرزنے لگ گیا. آپ نے اس پہ پاؤں مارا اور فرمایا ٹھہرو، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو وہ سمجھتا تھا، تو تبھی آپ نے اس کو خطاب کیا. کھجور کا تنا مسجد نبی میں رونے لگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کر اپنا ایک ممبر بنوا لیا تھا. تو اس کو بھی پتا تھا کہ میرے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی مجھ پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے. تو اس نے وہ جدائی محسوس کی. تو یہ جگہ ہمارے لیے، یعنی قیامت کے دن زمین بھی گواہیاں لائے گی. تو زمین بھی دیکھ رہی ہے نا سب کچھ کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہمارے آس پاس کی چیزیں سب میں ہمارے آثار جذب ہو رہے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ کہ ایک موقع پر صحابہ کھانا کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی تسبیح ان کو سنوائی. پھر اسی طرح اس مثال سے ایک اور فائدہ بھی ہے، ایک اور فائدہ یا ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ دل ہمارے جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے، اور دل کے اوپر ہماری جسمانی اور روحانی صحت کا انحصار ہے. حدیث میں آتا ہے بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے. سنو وہ دل ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصلاح کا حقیقی طریقہ بتایا ہے کہ جسمانی اعتبار سے وہ انسان صحت مند ہوتا ہے جیسے جس کا دل ٹھیک کام کر رہا ہو. اسی طرح دینی، اخلاقی اور روحانی لحاظ سے انسان کی اصلاح اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا شعور، اس کا دل، اس کی سوچ صحیح کام کر رہی ہو. اگر اس کی سوچ مثبت ہے تو وہ خیر کے کام کرے گا، اور اگر سوچ منفی ہے تو ایسے انسان سے شر ہی پھوٹتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تقوی کا مقام بھی دل ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا. اسلام کا تعلق بھی دل سے ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو، دل اللہ کو دے دو، اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دو. پھر اسی طرح نفاق یا منافقت کا تعلق بھی دل سے ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن وہ اس سے ملیں گے. وحی الہی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتاری گئی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. وہی دل پر اتری. دل کی بنیاد سے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتا ہے. دل کی بنا یعنی دل پر ہی انحصار ہے کہ اللہ کس کو کس کام کے لیے چنتا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث کر دیا. پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو صحابہ کے دل کو سب سے بہترین پایا. چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، ان کے ساتھ ملا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری شکلیں نہیں دیکھتے، ہمارے دل دیکھتے ہیں کہ نیتیں کیسی، اندر کیسا ہے، سوچتے کیا ہو، خیالات کیسے ہیں. جو کہہ رہے ہو وہ دل میں ہے بھی کہ نہیں، کہیں قول و فعل میں تضاد تو نہیں. اور پھر یہ بھی کہ دل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ بے شک عقل دل میں ہوتی ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا تعلق دل سے ہے. دل ہی کے اندر نیکی اور گناہ کی پہچان ہوتی ہے. یعنی استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کوئی کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی
اور برائی کو برائی نہ سمجھے. جب وہ پتھر ہوگا تو پھر وہ کیا سمجھے سوچے گا. حذیفہ کہتے ہیں کہ دلوں کی 4 اقسام ہیں. غلاف میں لپٹا ہوا دل، بس یہ کافر کا دل ہے. ٹیڑھا دل، یہ منافق کا دل ہے. ملاوٹ کے بغیر دل، گویا اس میں چراغ چمک رہا ہو، یہ مومن کا دل ہے. اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں کچھ ایمان ہوتا ہے، کچھ نفاق ہوتا ہے، ملا جلا دل ہوتا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سا دل ہے. ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو. نفاق کی مثال ایسے جیسے پھوڑا پھنسی ہو جس کو پیپ اور خون مدد دیتا ہو. بس ان دونوں میں سے جو بھی دل پہ غالب آ جائے وہی حالت غالب آ جائے گی. یعنی اگر ایمان زیادہ ہوگا تو نفاق کنٹرول ہو جائے گا، اور اگر نفاق کی شدت زیادہ ہوئی تو ایمان کمزور ہو جائے گا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ ہی سے دعائیں کرتے رہنے چاہیے کہ ہمارے دلوں کو ہدایت پہ قائم رکھے. پھر یہ کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، دل کی مثال قلب کو قلب اس لیے کہتے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، اور دل کی مثال تو اس پر کی طرح ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور اسے ہوا الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو، کبھی سیدھا کبھی الٹا. اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھایا، آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو. یعنی اتنی تیزی سے تبدیلیاں آ جاتی ہیں دل میں. تو بہرحال دل کی سختی جو ہے وہ دل کی مذموم حالت ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرنے لگتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے دل سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے، ناکام انسان کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا. جس کے اندر کوئی رحم نہیں، وہ ناکام و نامراد ہے. اور جہنمی ہونے کی علامت ہے کہ انسان کے اندر سخت مزاجی ہو، بدخوئی ہو اور تکبر ہو. یعنی دل کی یہ سختی جو ہے، یہ ہجارہ جو ہے، یہ جہنم کا ہجارہ ہی بننے والا ہے. دل کی سختی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایمان کے بعد کفر کے رستے پہ چلنا، اللہ کی آیات سے اعراض برتنا، یعنی جب نصیحت کی جائے تو توجہ ہی نہ دینا، غفلت میں پڑے رہنا، لاہیتاً قلوبہم، اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنا، منہ موڑ لینا، رب کو یاد نہ کرنا، فرائض سے پیچھے رہنا، خصوصاً جمعہ وغیرہ سے، گناہ کرنا، کیونکہ گناہ دلوں پہ غلبہ پا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں سے ہر دل کے آگے گناہوں کے بادل آ جاتے ہیں. جس طرح چاند کے آگے بادل آتے ہیں، چاند چمک رہا ہوتا ہے، اچانک بدلی سامنے آ جاتی ہے اور وہ تاریک ہو جاتا ہے. جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو روشن ہو جاتا ہے. گناہ سے توبہ کر لیتا ہے انسان تو دل پھر چمکنے لگتا ہے. اور ہمارے دل کا حال تو ہم اپنے کو خود ہی جانتے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں جانتا. اس لیے علاج بھی خود ہی کرنا ہوگا کہ اگر دل میں کسی وقت کچھ بھی ایسی چیز آئے تو فوراً اس کی صفائی کر دی جائے. دل فتنے قبول کرتے ہیں. دلوں میں ہی دنیا کی محبت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے اوپر یقیناً دنیا برسا دی جائے گی، یعنی تمہیں بہت دنیا مل جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر مزید دنیا کی طلب. یعنی دنیا کی لالچ، ہرس، زیادہ سے زیادہ کی لالچ دلوں کو ٹیڑھا کر دیتی ہے. اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں کثرت کلام اور کثرت طعام بھی دلوں کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں. بعض سلف صالحین کہتے ہیں 2 خصلتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا. ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 امور ہیں. نمبر 1، لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، یعنی ہر وقت سوشلائز کرنا،
خواہش پرستی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلق رکھنا، یعنی اللہ سے بڑھ کے تعلق، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیزیں ہیں۔ اسی طرح چیخنا چلانا، صفوں کی درستگی کا خیال نہ رکھنا۔ تو دلوں کی سختی کے انسان کے اوپر نتائج بھی ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان اللہ کے کلام کو اہمیت نہیں دیتا، قرآن پڑھنے کو اور قرآن کی مجلس میں دل نہیں لگتا، دین کی بات سننے کا شوق نہیں رہتا، کوئی نصیحت کی بھی جائے تو اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ دل کا سکون لٹ جاتا ہے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے یا بہت کمزور پڑ جاتا ہے، لوگوں کے اندر بھی لوگوں کی نفرت اور بغض کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ دلوں کی سختی اور گمراہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ علاج کیا ہے؟ ایمان کو مضبوط بنانے کے طریقے اختیار کریں، وہ چیزیں جو ایمان کو بڑھائیں، مضبوط کریں، مثلاً قرآن کی کثرت سے تلاوت اور تدبر سے پڑھنا اس کو، کیونکہ قرآن شفا ہے۔ اپنی زبان کی اصلاح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ تو اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پہ غور کرنا، پھر یتیم اور مسکین کا لحاظ رکھنا، دل کو اخلاقی برائیوں سے پاک رکھنا، جیسے خیانت، حسد، بغض، نفرت۔ پھر رات کا قیام، سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رونا، دعائیں کرنا، نیک صحبت، حلال کھانا، ہر ماہ 3 روزے رکھنا، گناہ ہونے پر فوری توبہ کرنا، روزانہ 100 بار استغفار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہمیں لازم اپنے اوپر کر لینا چاہیے، گن کے، یا تسبیح پکڑے یا انگلیوں پہ کرے، لیکن گن کے کم از کم 100 بار ضرور، اور سوچ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جتنا زیادہ اتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کثرت سے موت کو، قبر کو، حشر کو، حساب کتاب، جسر جہنم، ان سب چیزوں کو یاد کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو۔ قبرستان جانا عورتوں کے لیے تو منع ہے، لیکن مردوں کے لیے یا یہ کہ قریب سے گزرے انسان، اس سے عبرت پکڑے کہ ایک دن ہماری جگہ بھی یہی ہوگی، اللہ کرے وہ بھی نصیب ہو، کیونکہ اب اس قسم کی موتیں ہونے لگی ہیں کہ جس میں بعض اوقات وہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب میرے اوپر یہ ظاہر ہوا کہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ سختی کا علاج ہے دلوں کی، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس لیے قبرستان جایا کرو۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے دل کو نرم کرے تو پھر وہ کام کرے جس سے دل نرم ہوتے ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ کہ دعا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔
اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.